ربا وبالإسلام وبمحمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات، سامعات، ماؤں بہنوں، آج کے جمعۃ المبارک میں سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور پاکستان کے قیام کی تاریخ جو کہ کل ہوگی 14 اگست، اس کے عنوان پہ کچھ گفتگو کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 14-15 برس چھوٹے تھے،
آپ کے نہایت سخت دشمن تھے۔ مکے میں ایک یہ اور ایک عمر بن ہشام جسے ابو جہل کہتے ہیں، یہ دونوں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے۔ سچے انسان تھے، نہ ڈر تھے، بہادر تھے، طاقتور تھے، جری مرد تھے، حق گو تھے، کبھی بھی کمزور نہ پڑے۔ بڑے بڑے سخت حالات میں لوگ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سہارا ڈھونڈتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کریم سے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب، کہ اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے، عزت کے لیے دو شخصیتوں میں سے ایک کو مسلمان کر دے، یا عمر بن خطاب کو یا عمر بن ہشام کو۔ یہ عمر بن ہشام ابو جہل کا نام تھا۔ عمر وہ تو اس کی نااہلی اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے اسے ابو جہل کہا گیا۔ تو پھر آواز کم کر دو جی، اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ ادھر سے عمر ابن خطاب ارادہ بنا کے کہ آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے۔ اس ارادے سے گھر سے چلتے ہیں اور ادھر نبی کریم کی دعا ہوتی ہے، مراد نبی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دار ارقم میں حضرت رسول اللہ موجود ہیں۔ تو یہ ان کو دیکھ کے مسلمان گھبرا گئے کہ جی عمر آ گئے، تلوار پکڑی ہوئی ہے، گھبرائے ہوئے، اور امیر حمزہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ وہ بھی آپ کے چچا تھے۔ تھوڑا سا فرق ہے حضرت حمزہ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آواز کم کر دیں۔ اور یہ حضرت حمزہ جو ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں، چچا سگے اور رضائی بھائی، یعنی جس عورت کا دودھ حضرت رسول اللہ نے پیا ہے اسی عورت کا دودھ حضرت حمزہ نے بھی پیا ہے۔ آپ کے یہ رضائی بھائی بھی ہیں۔ انہوں نے کہا اسے آنے دو۔ خیر عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے۔ عمر کیسے آئے؟ میں آپ پہ ایمان لانے کے لیے آیا۔ کہاں مخالف اور رسول اللہ کی مراد۔ اور پھر اس دن صحابہ کہتے ہیں جس دن عمر مسلمان ہوئے اس سے پہلے ہم عبادت کھلی جگہ پہ نہ کرتے تھے، ڈرتے تھے۔ یہ نبوت کے 6 سال کی بات ہے، یعنی 6 سال آپ کی نبوت کے بعد میں حضرت عمر مسلمان ہوتے ہیں۔ وہ پہلا دن تھا جس دن میں خانہ کعبہ میں اعلانیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبادت کروائی، اللہ اکبر کے نعرے لگے۔ تو یہ اسلام کی واحد شخصیت تھی جن کی وجہ سے سب کے سامنے مسلمانوں نے عبادت کی ہے۔ کئی احکام ان کی وجہ سے قرآن میں اترے ہیں۔ مثلا یہ پردے کا جو حکم ہے، پردے کا یہ حکم حضرت عمر کی رائے پہ اللہ کو پسند آیا، اللہ نے وہی بنا دی کہ جی پردہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح بے شمار ایسے واقعات رسول اللہ فرماتے تھے عمر تیری زبان پہ حق ہوتا ہے، تیرے دوست نہیں ہوتے۔ پوچھا میرے دوست کیوں نہیں ہوتے؟ عمر تو سچ بولتا ہے، سچ بولنے والے کے دوست کم ہی ہوتے ہیں۔ ہم بھی یہاں
اپنی گفتگو میں جب کبھی سچ بولتے ہیں تو بہت سارے احباب کے چہرے بدل جاتے ہیں. بہت سارے کہتے ہیں جی ہمارے سلام دعا والے ہیں جی، آپ جب بات کرتے ہیں تو وہ سلام دعا خراب ہوتی ہے. تو اگر تو آپ حق اور سچ کا کام کرتے ہیں پھر آپ کو یہ چیزیں نہیں دیکھنا ہوتی کہ کیا سچ اور کیا جھوٹ ہے. آپ کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ صحیح بات سننی چاہیے. یہ ممبر جو ہے یہ امانت ہے، نہ کسی کا اس پہ قبضہ ہوتا ہے. آج ہم ہیں، کل کوئی اور ہوگا. جب ہم مر جائیں گے، قبروں میں فیصلے ہوں گے، تو ڈر کوئی نہیں، اللہ کا فضل ہے، اور نہ ہی کوئی دباؤ ہوتا ہے. تو سچ بات وہ چاہے کسی کو بری لگے. بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ کی پہلے تقریر کئی لوگ سننے آتے تھے، اب نہیں آتے، کیا وجہ ہے جی؟ آپ کی باتیں بڑی کڑوی ہوتی ہیں. تو میں نہایت گزارش اور احترام سے کہتا ہوں، مسجدوں کو بھرنا ہمارا کام نہیں ہے. کہاں ابراہیم علیہ السلام، یہ حضرت عمر کی سیرت کا اصل پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں حق بات کا ساتھ دینا، تعلقات کو نہیں دیکھنا. حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں حج کی پکار لگا. تو انہوں نے کہا یا اللہ یہاں کون سننے والا ہے؟ وہاں چند درخت تھے، بیوی تھی، بچہ تھا، یہاں کون آئے گا؟ اللہ نے کہا تو آواز لگا، قیامت تک لوگ لبیک لبیک کہتے ہوئے آئیں گے. تو سچ میں اگر کسی کو مسئلہ بنتا ہے تو یہ تو پھر اپنے سلام دعا بڑھانے والی بات ہے کہ مولوی صاحب آپ کے پہلے اتنے سننے والے تھے اب کم ہو گئے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے، اس کا مطلب اثر ہوتا ہے کہ سچ بات کسی کو اچھی لگتی ہے، کسی کو بری لگتی ہے. اگر کسی کو سچ بات بری لگتی ہے تو ہمیں خوشی ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہم نے محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو سنبھالا ہوا ہے. کم از کم ہم وہ بات کرتے ہیں جو قرآن و حدیث میں ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ قصے کہانیاں جو ہوتی ہیں ان پہ ہمارا ایمان نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارا ذہن ہو وہ قرآن کا بھی وہی الفاظ ہوں. قرآن تو عظیم الشان کتاب ہے، ایک ایک حرف سچ ہے. اس کے مطابق اپنا ذہن بنائیں، نہ کہ اپنا ذہن قرآن کو دیکھنے سے پہلے بنا لیں اور جو آیت آپ کے ذہن کے موافق نہ ہو وہ سمجھے جی میرے خلاف ہو گئی ہے. اگر جس کے خلاف قرآن ہے پھر تو اس کو سوچنا چاہیے قرآن میرے خلاف. بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ آیات پڑھتے ہیں جو ہمارے خلاف، اور پھر قرآن سچا ہوا نا. قرآن کی آیات جس کے خلاف ہوں پھر یاد رکھیے اس کا انجام کیا ہوگا. قرآن کے حامی بنے، نہ کہ اپنے مسلکوں اور اپنی مسلکوں کے حامی بنے. تو حضرت عمر بن خطاب ساری عمر ایک ہی صرف دوست بنایا تھا، صرف ایک دوست تھا، یا پھر اللہ کے رسول سے تعلق تھا. تو دو گھر تھے، ایک مدینہ طیبہ میں تھا، ایک مدینے سے باہر، جیسے بستی ڈیرے ہوتے ہیں. جب اللہ کے رسول فوت ہوتے ہیں تو یہ باہر تھے اپنے ڈیرے میں. تو جب ان کو خبر ملتی ہے تو یہ مسجد نبوی میں آتے ہیں. تو آ کے جیسے آدمی پہ دیوانگی ہو جاتی ہے، جنون ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا جس نے کہا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں عمر اس کی گردن اڑا دے گا، تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی. تو اتنا اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے، آپ سے اتنا پیار کرتے تھے. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی مراد بھی بنایا، اور ہر موقع پہ رسول اللہ کے ساتھ ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی آپ کی گستاخی کرتا ان کے ہاتھ تلوار پہ ہوتے، برداشت نہ کرتے. ایک بڑا مشہور واقعہ آتا ہے، سند کا مجھے علم نہیں ہے، تو تاریخ کا واقعہ ہے کہ ایک مسلمان اور یہودی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں. وہ آدمی سوچنے لگا کہ عمر بڑا سخت ہے، رسول اللہ تو نرم ہے. وہ یہودی کو کہنے لگا کہ تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا، لیکن ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم عمر بن خطاب کے پاس جاتے ہیں کہ وہ کس کے حق میں فیصلہ کرتے. پتہ تھا کہ عمر سخت ہے، غیر مسلموں کا دشمن. حضرت عمر کے پاس جب فیصلہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عمر باہر آئے تو وہ کہنے لگا جی ہمارا مسئلہ ہے. تو آگے سے یہودی کہنے لگا کہ عمر میری پہلے بات سن لیں، آپ سے پہلے اس بات کا فیصلہ آپ کے نبی کریم کر چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم.
تو حضرت عمر کہتے ہیں فیصلہ چاہتے ہو؟ اندر گئے، تلوار لے کے آئے اور اس منافق کی گردن اتار دی کہ جو میرے محمد کریم کے حکم کو نہیں مانتا اسے زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے۔ تو یہ اتنی محبت، تاریخ کی کتابوں میں بہت سے ایسے واقعات کہ جناب رسول اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کرتا تو حضرت عمر تیار ہو جاتے سزا دینے کے لیے۔ ان کو جب خلیفہ بنایا گیا، اب ٹھیک ہے جی، جب خلیفہ بنایا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، تو عبد الرحمن بن عوف نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ابو بکر آپ فوت ہو رہے ہیں تو اپنے بعد ایک سخت آدمی کو حکومت دے کے جا رہے ہیں کہ جی بڑا سخت آدمی۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا جب ان پہ بوجھ پڑے گا تو یہ نرم ہو جائیں گے۔ اور پھر ویسے ہی ہوا کہ خلیفہ بننے کے بعد پھر درویش بن گئے۔ ایک مرتبہ ممبر پہ کھڑے ہوئے، خطبہ دینے لگے، ایک عرابی بدوی آدمی، سادہ آدمی، وہ کھڑا ہوا، اے عمر رضی اللہ عنہ، ہمارے جسموں پہ ایک ایک کپڑا ہے، آپ کے جسم پہ 2 کپڑے، مال غنیمت میں سے آپ نے حصہ دیا تھا، ہمیں ایک ایک کپڑا، آپ کے 2 کپڑے کہاں سے آ گئے؟ اب یہ 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، مسلمانوں کا امام ہے، وقت کا حکمران ہے۔ کاش ہمارے ملک کے بھی ایسے حکمران ہوں کہ وہ نماز کی امامت کروائیں، جمعے کے خطبے دیں۔ آج اس سے پہلے کئی ایسے منسٹر، ایسے وزیر کہ جنہوں کو سورہ اخلاص بھی نہ آتی ہو، جو قرآن کی 2 نمبر کی چھوٹی سورت، سورہ کوثر کے بعد اور سورہ عصر کے بعد 3 نمبر پہ وہ وزیر مشیر سورہ اخلاص بھی نہ پڑھ سکیں، اور پھر آپ روئیں کہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے حکمرانوں کو اچھا بنائے، نیک بنائے، ملک سے مخلص بنائے، عالم دین ہو اور دنیا کا علم بھی رکھتے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو اٹھایا کہ میرا بیٹا میرا گواہ ہے کہ میرا قد لمبا تھا، چادر چھوٹی تھی۔ اس نے کہا بابا آپ کو میں اپنی چادر دے دیتا ہوں تاکہ آپ کا لباس پورا بن جائے۔ پھر بیٹا گواہی دیتا ہے۔ اتنا عدل، اتنا انصاف کہ تاریخ نے ان جیسا عادل نہ دیکھا رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ ممبر پہ خطبہ دے رہے کہ جی مہر نہ بڑھاؤ، صدقات، یہ جو عورت کو خامد مہر دیتا ہے شادی کے موقع پہ، نکاح کے موقع، وہ مہر زیادہ نہ بڑھاؤ۔ ایک عورت وہاں سے کہتی ہے عمر قرآن کہتا ہے کہ اگر تم ان کو خزانہ بھی دے دو، ان آتیتم احداہن، اگر تم ان کو خزانہ بھی دے دو، قرآن کہتا ہے، اور عمر تو کہتا ہے کہ مہر کم کر دو۔ تو عمر اپنی بات غلط تسلیم کرتے ہیں کہ اس عورت نے سچ بولا، عمر سے خطا ہو۔ تو ایسے عادل، ایسے ان آتیتم احداہن قنطارا، قرآن کے لفظ ہے، اگر کوئی چاہے تو اپنی بیوی کو خزانہ دے دے۔ تو حضرت عمر وہاں اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ عظیم شخصیت، مسلمانوں کے خلیفہ ثانی۔ ایک بندہ انہیں دیکھنے آیا دور سے، گورنر، روم کا گورنر، کہ دیکھیں مسلمانوں کا بادشاہ کیسا ہے۔ باہر پوچھتے پوچھتے آ گیا مدینے میں، اس نے کہا بڑا محل ہوگا۔ کسی سے پوچھا تمہارا بادشاہ کہاں؟ اس نے کہا بادشاہ کوئی نہیں، ہمارا تو خلیفہ ہوتا ہے۔ کہاں رہتا ہے؟ اس نے سوچا بڑا انتظام ہوگا جس سے غیر مسلم خائف ہیں، اور بیٹھے مدینہ طیبہ میں ہے، اور ڈر اتنا ہے کہ کیسر و کسرا ان کے خوف سے کانپ رہے۔ درویش، اس نے کہا ادھر سے ابھی گئے ہیں۔ نے کہا کون سی ہے؟ کہا جی مسجد ہے، کچا صحن، مسجد نبوی، اللہ تمام کو زیارت نصیب فرمائے۔ وہاں سے گزرے، عمر کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ اینٹ سر کے نیچے رکھی اور سو رہے ہیں۔ تو آگے سے وہ حیران ہو گیا
اس نے کہا عمر تو نے انصاف اور امن کیا، تو امن کی نیند خود سو رہا ہے. سادہ شہادت، اللہ اکبر. اور جب شہادت ہوتی ہے، وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ابھی اللہ اکبر کہا ہے، وہ ایک مجوسی نکل کے خنجر سے حملہ کرتا ہے، وہاں نماز گر جاتے ہیں. قتلنی الکلب، مجھے ایک کتا مار گیا. وہاں لوگ اٹھاتے ہیں، 3 دن بستر پہ رہتے ہیں. تو کسی نے کہا شہد استعمال کر لیں. یہ مسلمانوں کے عظیم رہنما تھے. گھر میں شہد نہیں ملتا، خلیفہ ہے، شہد نہیں ملتا. اور ہمارے ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جن کے ناشتے ہیلی کاپٹروں پہ آتے رہے، گورنمنٹ کے پیسوں سے اربوں روپے کے بجٹ کھانے کے لیے رکھے. پھر آپ کہتے ہیں جی مہنگائی ہوتی ہے. سارے 70 72 73 سال کھاتے رہے. اب برداشت کرو جن لوگوں کی چاپلوسی کرتے رہے. اب آپ حالات دیکھتے ہیں، کہتے ہیں دادا کاشت کرتا ہے، پوتا کھاتا ہے. پچھلوں نے کاشت اتنا اچھا کر دیا کہ اب سارے پچھتاتے ہیں. اللہ رحم فرمائے. اور سوچ وہیں پہ ہے سب کی، اگلا کوئی نہیں سوچتا کہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. کہا گھر میں شہد نہیں ہے. مسلمانوں کے جو اپنے وزیر تھے ان کو کہا اگر آپ کی اجازت ہو عمر تھوڑا سا شہد لے سکتا ہے، تھوڑا سا شہد اپنے کھانے کے لیے، کیوں زخمی ہے. کسی نے پوچھا آپ امیر المومنین ہیں؟ انہوں نے کہا جب تک میں نماز پڑھا رہا تھا امیر المومنین تھا، جب سے زخمی ہوں اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتا، اب مسلمانوں کا امیر نہیں ہوں، 6 بندے ہیں ان میں سے خلیفہ بنا لو، اس لیے شہد مانگا ہے. ساری عمر 12 سال سے زائد 12.5 سال تقریباً خلافت کی ہے. اور معاوضہ کتنا ہے؟ جتنا ایک مزدور کا معاوضہ ہوتا ہے اتنا معاوضہ. اللہ اکبر. تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ انصاف کا بادشاہ، عدل کا دائی، اور حالت یہ ہے کہ گھر میں شہد بھی میسر نہیں ہے. حالانکہ وہ سارا صحرا میں مکھیاں، شہد عام، لیکن اللہ کا خوف اتنا ہے کبھی ایک دھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی، ایک پیسہ بھی گورنمنٹ کا نہیں کھایا، ایک پیسہ بھی جائیداد نہیں بنائی. جو پہلے جائیداد تھی بس وہی رہی. کہ مسلمانوں کے جتنے آپ دیکھتے ہیں نا اچھے کام آج بھی یورپ میں بھی جو جاری ہیں، حضرت عمر کے جاری کردہ ہے. یتیموں کے وظیفے، بیواؤں کے وظیفے، پھر بے روزگاروں کے وظیفے، جیل کا نظام، پولیس کا نظام، فوج کا نظام. پہلے کیا ہوتا تھا کہ حضرت رسول اللہ اعلان کرتے مسلمان تیار ہو جاتے جنگ. حضرت ابوبکر کے دور میں بھی ایسا رہا. حضرت عمر آئے، آ کے باقاعدہ فوج قائم کی مسلمانوں کے علاوہ، اور ان کی تنخواہیں مقرر کی، فوجیوں کی تنخواہیں. یہ جو 6 ماہ کے بعد چھٹی ملتی ہے ہر فوجی کو حق ہے اس کا، آج بھی وہ قانون حضرت عمر کا بنایا ہوا. دنیا میں سب سے ترقی یافتہ اس وقت ملک نیوزی لینڈ، اس کے وہی قوانین ہیں، پڑھ کے دیکھ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقرر شد. کہ بے روزگار ہے تو حکومت اس کا بندوبست کرتی، بوڑھا ہو گیا ہے حکومت اس کا نظام چلاتی. اور سادہ اتنے ہیں کہ ہاتھ میں کوڑا ہے، مدینے کا رات کو چکر لگاتے ہیں. ایک گھر سے آواز آئی، اللہ اکبر، ایک ماں اور بیٹی آپس میں گفتگو ہو رہی. ماں بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹی دودھ کم ہوتا ہے پانی ملا لے، اور بیٹی آگے سے کہتی ہے خلیفہ عمر روکتا ہے پانی ملانے سے. تو ماں کہتی ہے کہ یہاں عمر کون سا موجود ہے. آگے سے اس کی بیٹی کہتی ہے عمر موجود نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے. جب حکمران اچھے ہوں اللہ عوام کو بھی اچھا کر دیتا ہے. اللہ ہماری عوام کو بھی حکمرانوں کو درست فرمائے.
عمر فاروق رضی اللہ عنہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، خوش اتنے ہوتے ہیں، اس بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے کے لیے لے لیتے ہیں، بیٹے کے لیے لے لیتے ہیں کہ ایماندار امانت دار۔ پھر سارا درویشی کا وقت، ایک گھر میں بچوں کے رونے کی آواز آ رہی، رات کا وقت ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے رات کو بنایا تاکہ پرسکون نیند سو۔ گھر میں بچے رو رہے ہیں، ماں چولہے پہ ہنڈیا چڑھائی ہوئی، دروازہ کھٹکھٹایا، بی بی کیا مسئلہ ہے؟ امیر المومنین گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو چولہے پہ کیوں کیا رکھا ہے؟ امیر المومنین وہاں پتھر ڈالے ہوئے صرف سمجھانے کے لیے کہ بچے سمجھیں گے کہ کھانا پک رہا ہے، اسی دوران سو جائیں گے۔ عمر لرز اٹھے کہ میری مملکت میں ایسا مسئلہ بھی ہے، اور انہی کا تو فرمان تھا اگر فرات کے کنارے کوئی کتا پیاسا مر جائے تو کل قیامت کے دن عمر سے سوال ہوگا۔ اللہ اکبر، نہ اب عوام ایسی ہے نہ حکمران ایسے ہیں، ملک کو لوٹ کے باہر چلے جاتے ہیں، اور ہم ہیں جو ان کے سپورٹر بنتے ہیں۔ اپنی سوچوں کو بدلیں، ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے، نہ رزق کا مالک تو اللہ ہے، کسی نے نہیں دینا۔ اپنی سوچ کو تبدیل کریں، حق کا ساتھ دیں، کسی شخصیت کی تقلید نہ کریں، کسی کے غلام نہ بنے، کسی کے بچوں کے غلام نہ بنے، ان کے بچوں کے غلام نہ بنے۔ انسان آزاد ہے۔ اللہ اکبر۔ وہیں سے پلٹے، ایک غلام ساتھ ہے اسلم، کہا اے غلام آٹے کی بوری میری کمر پہ لاد دے۔ کہا حضور میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو آگے سے کہتے ہیں قیامت کے دن عمر کا بوجھ اٹھا سکو گے؟ اٹھا کے لائے۔ اس عورت کو کہا کہ اب اسے گوندو، آٹا گوندو، روٹی پکاؤ، میرے سامنے بچوں کو کھلاؤ، امیر المومنین آپ چلے جائیں۔ کہا جن کو روتے ہوئے دیکھا ان کو ہنستے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، ہنستے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ چکر لگاتے لگاتے مدینے کے باہر ایک خیمہ لگا ہوا، اندر سے ایک عورت کے درد کی آواز، چیخیں نکل رہی، آواز دی، کوئی باہر سے آیا، ہاں جا اپنا کام کر۔ اس نے کہا کام بھائی بتاؤ صحیح، غصہ کیوں کرتے ہو؟ کہا بیوی کو بچے کی پیدائش کا مسئلہ ہے، بچے کی پیدائش کا مسئلہ ہے، کوئی طبیبہ یا ڈاکٹر نہیں ہے۔ وہیں سے پلٹے، گھر گئے، وہ پہچانتا نہیں تھا کہ یہ خلیفہ ہے۔ اسے کیا پتا تھا کہ اگر منسٹر بھی آ جائے تو پورا پورا علاقہ بند کر دیا جاتا ہے، صبح سے ہی دکانیں بند، کہ جی کو وزیر مشیر آ رہا ہے۔ اس سے بہتر ہے نہ آئے، عوام کو تکلیف دینے سے بہتر ہے کہ علاقوں میں نہ آیا کریں، اللہ ان کو خوش رکھے، شاد باد رکھے۔ کیوں عوام کو تکلیف دیتے ہیں؟ کل اللہ پوچھنے والا ہے۔ کیوں جی؟ کسی نے آنا ہو تو بازار بند ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اور جان اللہ کی ہے، وہی لینے والا۔ جب جان جانے پہ جائے تو اپنے ہی گارڈ مار دیتے ہیں۔ جب موت آئی ہو نا، پھر بیگانوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ساتھ والے ہی مار دیتے۔ کتنے ایسے ہیں جن کو ان کے دوست فون کر کے بلاتے ہیں، آؤ بات کرنی ہے، اور وہاں دیکھ کے فائر مار دیا جاتا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، آپس میں دوست ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنی گھر گئے، بیوی کو اٹھایا، اور بیوی کون ہے؟ علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی بیٹی، فاطمہ الزہرا کی بیٹی، اللہ اکبر، اہل بیت کی بیٹی ام کلثوم۔ کوئی مولوی بیان نہیں کرتا، صرف نفرتوں کی باتیں کرتا کہ حضرت عمر کس کے داماد ہیں؟
حضرت علی المرتضیٰ کی رضی اللہ ہو کوئی نہیں بیان کرتا، اس لیے کہ کہیں مسلمانوں کا اتحاد نہ ہو جائے کہ جب کسی کو پتہ چلے گا علی کا داماد عمر ہے تو اس کو گالی دے گا، بلا برا بلا کہے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کہتے ہیں جی زبان بڑی سخت ہوتی، اگر مجھے انتظامیہ کا مسئلہ نہ ہو، اگر میری اپنی مسجد ہو تو اللہ کی قسم ہے میں آپ کو حقیقت سناؤں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ کتنا ظلم اس امت مسلمہ کے ساتھ ہوا، کتنا جھوٹ بولا ان تاریخ دانوں نے، تاریخ کو مسخ کر دیا۔ اگر آپس میں دشمن ہوتے علی المرتضیٰ کبھی اپنی بیٹی کا رشتہ عمر فاروق کو نہ دیتے، بڑے رولے ڈالتے۔ باب فتح کا مسئلہ ہے جی، غاصب ہے عمر ابو بکر، اور ان کے تعلقات کیسے ہیں کہ فاطمہ کی لخت جگر اس کے شوہر مکرم بنتے ہیں تو عمر فاروق بنتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اس بی بی کو اٹھایا، نبی کے نواسی کو اٹھایا، فاطمہ کی لخت جگر کو اٹھایا کہ جس کی ماں عورتوں کی سردار ہے جنت کی، بی بی آ ساتھ چل، آج نیکیاں سمیٹنے کا وقت آیا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ایک زچگی کا مسئلہ ہے، پیدائش کا مسئلہ ہے، ساتھ لیا، اس خیمے میں امیر المومنین کی بیوی جاتی ہے۔ تصور کرے کہ ہمارا تو عام کونسلر بن جائے، وہ آسمان پہ پہنچ جائے، یہاں امیر المومنین کی بیوی لوگوں کی خادمہ بن جائے، اور زچگی کے دوران اس کی مدد کرتی ہے۔ عمر باہر ہے، جب پیدائش ہوتی ہے تو بیوی آواز دیتی ہے، عمر اپنے بھائی کو خوشخبری ہے امیر المومنین دے دیجیے، بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس کو پتہ چلتا ہے امیر المومنین کی بیوی ہے، خلیفۃ المسلمین کی بیوی ہے، وہ آدمی ڈرنے کانپنے لگ جاتا ہے۔ تو عمر کہتے ہیں گھبرا مت، عمر کو اسی لیے لوگوں نے نوکر رکھا ہوا ہے کہ میں ان کی خدمت کرتا ہوں، میں ان کی حفاظت کرتا ہوں، میں ان کے کام آتا ہوں۔ تصور کیجئے کہ کہاں روم کی سلطنت، کہاں فارس کی، کہاں لاکھوں کا لشکر، کہاں ہزاروں کی تعداد۔ اللہ اکبر۔ جب بیت المقدس کا ارادہ کیا حضرت عمر نے، لشکر بھیج دیا کہ جی بیت المقدس فتح کرو، وہاں کے جو حکمران تھے انہوں نے پادریوں سے مشورہ کیا، کیسر کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا ہماری تورات میں یہ لکھا ہے، انجیل میں، کہ ایک بندہ آئے گا جو بیت المقدس کو فتح کرے گا، اور اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کے جسم پہ، اس کے کپڑوں پہ پابند لگے ہوں گے، اکیلا آئے گا، ایک خادم ساتھ ہوگا۔ اگر وہ سچے ہیں تو فوج نہ آئے، اکیلا خلیفہ آ جائے۔ مدینے سے چلتے ہیں، آپ تصور کریں، کوئی سیکیورٹی نہیں، اللہ پہ اعتماد، کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر جہاں سے تو گزر جائے شیطان اپنا راستہ چھوڑ دیتا ہے، اور زندگی اللہ کی امانت ہے، میری بھی، آپ کی بھی، ان منسٹروں کی بھی، ان حکمرانوں کی بھی، اس رعایا کی بھی۔ جب لینے پہ آئے کوئی بچا سکتا، دینے پہ آئے کوئی روک سکتا۔ وہاں سے چلتے ہیں، غلام ساتھ، ایک سواری، یہاں بلٹ پروف گاڑیاں، پتہ ہی نہیں چلتا کس گاڑی میں بیٹھے ہیں حضرت صاحب، جیسے ان کو دیکھنے سے لوگوں کا وضو ٹوٹ جائے گا، لوگوں کو بے مسئلہ بن جائے گا، اور لوگوں میں آئیں بیٹھیں، اگر ان سے ووٹ لیتے ہو تو چھپنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں سے چلتے ہیں، باری مقرر ہو گئی، ایک مرتبہ اس نے سوار ہونا ہے، ایک مرتبہ خادم نے سوار، باری باری چلتے، خلیفۃ المسلمین پیدل چل رہے ہیں، مہار پکڑے، اوپر کون سوار ہے؟ خادم۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا، کوئی بندہ نیاز، نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ
نواز ایک ہی صف میں کھڑے. وہاں سے چلتے ہیں اور ابن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا عمر فاروق کے کپڑوں پہ 17 پیوند لگے ہوئے. 17 پیوند. ہے دنیا میں کوئی غریب؟ اب تو کسی غریب کو تھوڑے پیسے دیں تو وہ لینے سے انکار کرتا ہے کہ اس کی توہین ہوتی کہ کرنسی کی قیمت کم ہو گئی. اور وہ کیسا درویش، حکمران بھی ہے، پیوند زدہ کپڑے بھی پہنے ہوئے. اور ہم عزت سمجھتے ہیں ان کپڑوں میں، ہم عزت سمجھتے ہیں ان جوتوں میں. جب بیت المقدس کے قریب آئے تو باری ہے اس غلام کی بیٹھنے کی، اور ہاتھ پکڑی ہے عمر فاروق نے. ان پادریوں نے اپنی کتابوں کو اٹھایا اور کہنے لگے ان کو چابیاں دے دو، وہی آ رہا ہے جس کا تذکرہ انجیل و تورات میں ہوا ہے، وہی آ رہا ہے. وہاں امیر معاویہ بھی تھے، شام کے علاقہ تھا سارا یہ. تو امیر معاویہ کہتے ہیں حضور آپ کے پیوند کپڑے اچھے نہیں لگتے، ہم آپ کو عمدہ پوشاک دیتے. اس دور میں برزون ترکی گھوڑا ہوتا تھا، ترکی گھوڑا وہ سب سے اچھی سواری. جیسے آج ہماری مرسڈیز ہے نا، ہم کہہ دیتے ہیں جی اچھی گاڑی، اسی طرح اس دور میں ترکی برزون گھوڑا. کہا جی یہ گھوڑے پہ بیٹھیے، عمدہ پوشاک پہنیے، ہم اچھے نہیں لگتے، آپ اچھے نہیں لگتے. جوتا بھی ٹوٹا ہوا، وہ بھی اچھا پہن. تو وہ بات جس بات کو ہم آج تک سمجھ نہ سکیں، اگر آدمی سمجھ لے بیڑا ہی پار ہو جائے. عمر فاروق نے کہا اے میرے وزیروں، مشیروں، فوجی کمانڈروں، ہمیں جو عزت ملی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ملی ہے، ان کپڑوں کی سواریوں کی وجہ سے نہیں ملی. اور وہاں جاتے ہیں، چابیاں تھما دی گئیں، بیت المقدس کا دروازہ کھولتے ہیں، وہ جہاں نبیوں کا مسکن، ہزاروں انبیاء اس مسجد کے نمازی، جہاں میرے رسول نے معراج کی رات نماز پڑھائی، اسی مسجد کا دروازہ کھولنے کا شرف اگر کائنات میں کسی کو حاصل ہوا سب سے پہلے نبی مکرم کے بعد تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ہوا. دروازہ کھولتے، شکرانے کے نفل پڑھتے، ساتھ ہی گرجا گھر ہے عیسائیوں کا، اگلی نماز کا وقت ہوا جاتا ہے، معاملات میں مصروف، اس گرجے میں جاتے ہیں. وہاں کا پوپ پادری کہتا ہے یہی حضرت نماز پڑھ لیں. تو عمر فاروق آگے سے کہتے ہیں اگر میں نے نماز پڑھ لی تو کوئی آ کے تمہارے اس گرجا گھر کو گرا دے گا کہ یہ تو مسلمانوں کا ہے. عمر کسی غیر مسلم کا بھی عہد گراتا، کسی کا حق نہیں مارتا، اور وہاں رہتے. پھر وہاں سے واپس آتے ہیں فاتح بن کے. ایران فتح ہوتا ہے ان کے دور، بڑی مملکت. وہی کسرا جو رسول اللہ کا خط پھاڑتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجے تھے نا روم کے سرپرست عیسائیوں کے کیسر کو، اس نے بڑا احترام کیا تھا. اور ایران کے بادشاہ کو بھی، کسرا کو، خسرو پرویز، تو اس نے خط کو پھاڑ دیا کہ میرا غلام ہو کے میرا نام پہلے لکھتا ہے، اپنے نام، میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے. 2 بندے بھیجے کہ جاؤ اس کو گرفتار کر کے لاؤ عرب سے. وہ مدینے میں آتے ہیں، آقا سے ملاقات ہوتی ہے. کیسے آئے ہو؟ تیری گرفتاری کے لیے آئے ہیں. اور میں اچھا ٹھہرو میں بتاتا ہوں. اگلا دن ہوتا ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں جاؤ میرے رب نے تمہارے رب کو مار دیا ہے. بیٹے نے ہی زہر دے دی، بیٹے نے زہر دے کے باپ کو مار ڈالا. جو رسول اللہ کے خط کو پھاڑے اس کی مملکت برقرار رہ سکتی. آپ اور میں کون ہوتے ہیں جلوس مظاہرے کرنے والے کہ رسول اللہ کی گستاخی ہوتی؟ اور اللہ اپنے رسول کا خود دفاع کرتا ہے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. یہاں رسول کے نام پہ کاروبار چمکائے گئے، رسول اللہ کے نام پہ گدیوں کو بچایا گیا، عاشق رسول کہا گیا اپنے آپ. بڑی دردناک باتیں، بڑی سخت باتیں.
عمر فاروق کے دور میں ایران فتح ہوتا ہے، یہی ایران، اور اس کے فاتح ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر انتہائی جری، اور جب شہادت کا وقت آتا ہے بستر پہ ہیں، اپنے بیٹے عبداللہ کو بلاتے ہیں، اے عبداللہ تو مجھے سب سے پیارا ہے، تو رسول اللہ کا صحابی بھی ہے، کاتب وحی بھی ہے، تو رسول اللہ کے ساتھ پیار کرنے والا، اور عبداللہ اتنا پیار کرتے کہ رسول اللہ جب اس دنیا سے چلے گئے تو ہر اس جگہ پہ جب مدینے سے عمرہ کرنے جاتے یا حج، ہر اس جگہ پہ بیٹھتے جہاں رسول اللہ بیٹھے ہوتے، اتنی محبت۔ بیٹے تو مجھے سب سے پیارا ہے، ایک وصیت ہے۔ وصیت کیا ہے بابا؟ جا ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس جا، ان سے جا کے کہہ کہ عمر آپ سے گزارش کرتا ہے، خلیفہ نہیں عمر آپ سے گزارش کرتا ہے۔ کیا گزارش ہے؟ کہ میں اپنے حضور کے ساتھ اور ابو بکر کے ساتھ ساری زندگی رہا، رسول اللہ جاتے، ابو بکر جاتے، عمر جاتے، احد پہ ایک مرتبہ چڑھے رسول اللہ، ابو بکر، عمر، علی، عثمان، تو پہاڑ لرزنے لگ گیا، تو رسول اللہ فرماتے ہیں اسکت یا احد، اے احد چپ ہو جا، تجھ پہ 2 شہید ہیں، 3 شہید، اگر عثمان حضرت علی کو ڈال لیں، اور ایک صدیق ہے، ایک نبی ہے، ان سے کہے جا کے کہ میرے باپ کی ایک گزارش، مرتے دم آج تلک آپ سے سوال نہ کیا، جو کسی کے سامنے نہ جھکا، یا اللہ سے ڈرتا ہے یا رسول اللہ سے پیار کرتا ہے، صرف ایک گزارش ہے کہ قبر کی جگہ چاہیے۔ کہاں؟ روضہ رسول میں، جہاں میرے رسول لیٹے ہوئے۔ دنیا میں 2 جگہ ہیں جو سب سے مقدس ہیں، ایک خانہ کعبہ ہے بیت اللہ، اور ایک جہاں رسول اللہ لیٹے ہوئے ہیں۔ دنیا میں اس سے افضل جگہ کوئی، وہاں قبر کا سوال۔ تو حضرت عائشہ رونے لگ گئیں کہ ایک میرا شوہر ہے، ایک میرا باپ، میں نے سوچا تھا میری قبر وہاں بنے گی، لیکن عمر کے لیے میں اجازت دیتی ہوں۔ پھر جب فوت ہونے لگے آخری کلمات، پھر بیٹے کو بھیجا، ہو سکتا ہے اس وقت صرف اس وجہ سے کہ خلیفہ ہے، کیا کہے گا جب میں مر جاؤں میرا جنازہ دروازے پہ لے کے جانا عائشہ کے، اور کہا نا کہ عمر اب اجازت مانگتا ہے، پہلے بھی اجازت مانگی، اب اس کا بیٹا اجازت مانگتا ہے کہ میرے بابا کو یہاں دفن ہونے کی اجازت ملے، اور پھر وہاں دفن کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرے دونوں ساتھی ہیں، زندگی میں میرے ساتھ، یہ حدیث ہے، قبر میں میرے ساتھ ہوں گے، اور حشر کا دن ہوگا، ایک طرف ابو بکر ہوں گے، ایک طرف عمر ہوگا۔ وہ عظیم شخصیت، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ کروڑوں برکتیں نازل فرمائے، اللہ اس امت میں بھی کوئی ایک عمر پیدا فرمائے۔ پاکستان 14 اگست کی پیدائش ہے، رمضان کا مہینہ، آپ اور میں بڑے سکون سے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہاں کوئی گائے کر لیتا اگر ہندوستان میں جب اکٹھے تھے، مسلمانوں کو مار دیا جاتا کہ وہاں 60% سے زیادہ ہندو تھے، 35% یا اس سے بھی کم مسلمان، جہاں ہمارے حقوق نہ تھے۔ وہ بابے شاید کوئی ایک بزرگ موجود ہو جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھے کہ ایک لاہور ٹرین آئی تھی، پوری ٹرین میں صرف ایک عورت زندہ بچی تھی، ساری ٹرین کو کاٹ کے رکھ دیا گیا تھا۔ آج ہم خوشی مناتے ہیں ان شہداء کی عزتوں کو سلام، جن کے خونوں نے اس زمین کو مقدس بنا دیا، کہ جب وہاں سے آتے پاکستان کا بارڈر عبور کرتے، اس سرزمین کو چومتے، سجدہ کرتے، یا اللہ شکر ہے میرا بھائی کٹ گیا، کسی کا بھتیجا، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کتنے یتیم ہو گئے،
کتنے ایسے جنہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی، اپنے بچیوں کو خود گرا دیا دریاؤں میں، کہیں ہندو اور سکھوں گنڈوں کے ہاتھ نہ چڑھ جائیں۔ ان عظیم لوگوں کی قربانیوں کا صدقہ ہے یہ میرا ملک۔ رمضان کا مہینے کا یہ وجود ہے۔ دنیا میں 2 مملکتیں ہیں، ایک جو جناب رسول اللہ نے قائم فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک یہ پاکستان، یہ بھی لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا۔ انشاءاللہ اس پاکستان کا وجود ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ یہ خالی خولی باتیں نہیں ہیں، تقدیر اللہ جانتا ہے، اس ملک کی تقدیر کیا ہوگی اللہ جانتا ہے۔ کتنوں نے اس کو کھایا پھر بھی سلامت ہے، کھا کھا کے اولادوں کو پالا، خاندانوں کے نام پہ سیاست کی، یہ آج بھی وطن موجود ہے۔ اور میں اگر یہ کہہ دوں غلط نہ ہو کہ اللہ نے اس ملک کی حفاظت پہ فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ 2 لخت ہو گیا کہ 1000 کلومیٹر کا فاصلہ تھا پاکستان اور بنگلہ دیش کا، کہ انڈیا سے اس کی حدود سے گزر کے جانا پڑتا تھا مشرقی پاکستان۔ وہ ایک اللہ کی طرف سے سبق بھی ہو سکتا ہے کہ 1965 میں BRB چھوٹی سی نہر وہ انڈیا سے کراس نہیں ہو رہی تھی، اس سے صرف 6 سال کے بعد، 65 کے بعد 6 سال کے بعد ایک آدھا ملک آپ سے الگ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے کبھی سبق بھی سکھایا جاتا ہے۔ اللہ پاک آج جہاں خوشی بھی ہے کہ ہمارا ملک اس کی ایک اور سال بڑھ گیا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو شہید ہوئے اس ملک کے لیے، ان کی قبروں پہ شاید کئیوں کو قبریں بھی نہ ملی ہوں، وہاں سے اپنے کاروبار چھوڑ کے آنے والے، اللہ اکبر، اللہ ان کی قبروں پہ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کے لیے اگلے جہان میں آسانیاں فرمائے، اور ہمیں اس ملک کے صحیح شہری بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس ملک کی چپا چپا کی حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔